یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احتجت الجنت والنار، جنت اور دوزخ ان دونوں میں آپس میں مناظرہ ہو گیا، یعنی جنت اور دوزخ دونوں میں آپس میں مباحثہ ہوا، بحث ہو گئی کہ کون بہتر ہے۔ فقالت النار، دوزخ نے کہا کہ میری شان اونچی ہے اس لیے کہ فی الجبارون والمتکبرون، میرے اندر بڑے بڑے جبار اور متکبر لوگ میرے اندر آ کر آباد ہوں گے، یعنی جتنے بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے متکبر لوگ ہیں، بلند منصب والے، بہت زیادہ مال دولت والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، بڑا کہنے والے، وہ سب میرے اندر۔ اس بات پر اس نے فخر کیا کہ میرے پاس جبار اور متکبر قسم کے لوگ۔ اس کے مقابلے میں جنت نے کہا کہ فی ضعفاء الناس و مساکین، میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ ہیں۔ اس نے فخر کیا اس بات کے اوپر کہ میرے پاس متکبر قسم کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ مسکین لوگ ہیں، ضعیف اور کمزور، جن کو لوگ دیکھنے میں کمزور سمجھتے ہیں، وہ لوگ۔ فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمْ، ان دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرمایا، جنت اور دوزخ کے اس مباحثے کے درمیان، اور جنت سے خطاب کر کے فرمایا کہ اِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِي، کہ تو جنت ہے اور میری رحمت کا نشان ہے۔ میری رحمت ہے یعنی میری رحمت کا نشان ہے، میری رحمت کی علامت ہے، میری رحمت کا مورد ہے۔ ارحم بک من اشاء، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا اپنی رحمت نازل فرما دوں۔ اور دوزخ سے خطاب کر کے فرمایا کہ انک النار، تو دوزخ ہے عذابی، جو میرا عذاب ہے، میرے عذاب کا نشان ہے، عذاب کی علامت ہے، عذاب کا مورد ہے۔ اعذب بک من اشاء، اور تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْءُهَا، اور دونوں سے یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم دونوں کو بھروں گا، جنت کو بھی بھروں گا ایسے لوگوں سے جن کے اوپر میری رحمت نازل ہوگی، اور دوزخ کو بھی بھروں گا ایسے لوگوں سے جن پر میرا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ ایک مناظرہ بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل حقیقی معنی اس کے مراد ہو کہ جنت اور دوزخ میں واقعی یہ مکالمہ ہوا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے جنت بھی اور دوزخ بھی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ ان دونوں کو زبان عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ ان کو بولنے کی صلاحیت دے دے، ان کے درمیان آپس میں بات چیت ہو، یہ اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ صاحب ایسی چیز کیسے بول دے گی جس کے بعد زبان نہیں۔ جنت تو ایک علاقے کا نام ہے، ایک زمین کا نام ہے، ایک باغات کا نام ہے، اور دوزخ آگ کا نام ہے، وہ کیسے بولے گی؟ تو بھائی انسان کیسے بولتا ہے؟ انسان کے اندر قدرت کہاں سے آ گئی بولنے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تو اس کو بولنے کی طاقت میسر آئی۔ اللہ تعالیٰ نہ دیتے تو انسان کو کہاں سے بولنے کی طاقت آتی؟ تو جب اللہ نے انسان کو دے دی تو اگر وہ کسی پتھر کو دے دے وہ بول پڑے گا، اگر کسی درخت کو دے دے وہ بول پڑے گا، کسی زمین کو دے دے وہ بول پڑے گا۔ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے سفر میں، تو راستے میں ایک صاحب مل گئے، اور وہ وہی نئی تعلیم کے
دلدادہ. اور یہ یورپ کی جو تعلیم یافتہ کچے پکے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں اس قسم کے شبہات دل میں بڑے پیدا ہوتے ہیں کہ صاحب قرآن حدیث میں ذکر آتا ہے ایسی چیزوں کے بولنے کا جو عام حالات میں جن کا بولنا انسان کی سمجھ میں نہیں آتا. تو انہوں نے کسی حدیث کے اوپر یا کسی آیت کے اوپر یہ شبہ پیش کیا کہ حضرت یہ قرآن شریف میں آتا ہے یا حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اعضا بولیں گے قیامت کے دن, گواہی دیں گے نا, کہ قرآن شریف میں ہے کہ ان کے اعضا گواہی دیں گے. تو یہ بول پڑیں گے, ہاتھ بول پڑے گا کہ مجھ سے یہ گناہ کیا گیا تھا, ٹانگ بول پڑے گی کہ مجھ سے یہ گناہ کیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ عجیب بات ہے کہ یہ ہاتھ بول پڑے گا اور ٹانگ بول پڑے گی, تو یہ کیسے بول پڑیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گویا ہی دے دے, بولنے کی طاقت دے دے. کہا کہ جی کوئی ایسا کبھی ہوا بھی ہے؟ اور اس نے پوچھا کہ تم دلیل پوچھ رہے تھے یا نذیر پوچھ رہے تھے؟ یہ منطق کی اصطلاح ہے کہ دلیل پوچھ رہے تھے کہ نذیر. دلیل تو اتنی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, وہ جس کو چاہے گویا دے دے. نذیر ہونا ہر چیز کی ضروری نہیں, اس کی مثال بھی ہو کوئی نہ کوئی. کہنے لگا جی ویسے اطمینان کے لیے بتا دیجئے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بھائی یہ زبان جو ہے یہ زبان کیسے بولتی ہے؟ اس نے کہا تھا کہ ہاتھ بغیر زبان کے کیسے بولے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ یہ بھی تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا. اس کے اندر گویا کی قوت کہاں سے آ گئی, بولنے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو جو اللہ اس گوشت کے اس لوتھڑے کو زبان عطا فرما سکتا ہے اور بولنے کی طاقت عطا فرما سکتا ہے, وہ ہاتھ کو بھی عطا فرما سکتا ہے. تو اس لیے اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو یہ جو مکالمہ بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے بالکل ٹھیک ٹھیک حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جنت کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے دے اور جہنم کو بولنے کی طاقت دے دے, اور ان دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہو تو کوئی بعید بات نہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محض ایک تمثیل ہو, کہ ایک تمثیل. بہرحال بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ جہنم بھری ہوگی کن سے؟ جبار اور متکبر قسم کے لوگ, جو لوگوں پر اپنی بڑائی جتاتے ہیں, جو تکبر کا معاملہ کرتے ہیں, لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بڑائی شیخیاں بگارتے ہیں, ان سے بھری ہوئی ہے جہنم. اور جنت بھری ہوئی ہے کن سے؟ ضعفاء اور مساکین سے, جو بظاہر دیکھنے میں کمزور معلوم ہو, متواضع مسکین طبع لوگ, جو دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں, تواضع کے ساتھ پیش آئیں, اپنے آپ کو کم تر سمجھیں, ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی جنت. کہنا اصل میں مقصود یہ ہے. تو جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھر دی ہے متکبرین, اس واسطے کہ متکبر کے معنی ہے کہ وہ شخص جو دوسروں پر اپنی بڑائی جتائے, اپنے آپ کو بڑا سمجھے دوسروں کو چھوٹا سمجھے, اپنے آپ کو عظیم سمجھے دوسروں کو حقیر سمجھے, وہ ہے متکبر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر اور بڑائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک لمحے کے لیے پسند نہیں. ایک روایت ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی, بڑائی تو در حقیقت میری چادر ہے, میری صفت ہے بڑائی. اللہ اکبر, اللہ بڑا, بڑائی تو چادر ہے اللہ کی, یعنی صفت ہے اللہ کی. فمن نازعنی فیہ, تو جو شخص مجھ سے اس چادر میں جھگڑا کرے, وہ کیا کہ نہیں میں بڑا ہوں, وقصتہ, تو میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں. یہ الفاظ ہے, میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں. تو یہ جہنم کو کی طرف لے جانے والا عمل ہے تکبر. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچائے اس گناہ سے. یہ اتنا شدید گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ام الامراض ہے, گناہوں کی جڑ ہے تکبر. اس ایک تکبر سے نہ جانے کتنے درجنوں گناہ نکلتے ہیں. ایک مرتبہ دل میں تکبر آ گیا, بڑائی پیدا ہو گئی اپنی, تو اس کے بعد وہ انسان کو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے.
اب آپ اندازہ لگائیے، جو آدمی متکبر ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا، بلکہ ایک عربی زبان کی ایک مثل ہے بڑی حکیمانہ، بڑی عجیب، وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ متکبر کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا۔ ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے تو فرمایا کہ متکبر کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کہ وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور دوسرے اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اوپر سے جب دیکھے گا تو جتنے آدمی نظر آ رہے ہیں سب چھوٹے نظر آئیں گے اس کو، تو وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ اتنے اتنے لوگ پھر رہے ہیں زمین کے اوپر، اور دوسرے جو ہے اوپر اس کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو وہ اتنا سا نظر آئے گا، چھوٹا سا نظر آئے گا۔ تو متکبر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھ رہا ہے اور دوسرے حقیقت میں اس کو چھوٹا سمجھتے، تو حقیقت میں وہ چھوٹا۔ تو متکبر ہمیشہ جب کسی کے اوپر نگاہ ڈالے گا تو دوسرے کی حقارت اس کے دل میں آئے گی، اور کسی بھی مومن کے اوپر، مومن تو کجا کافر کے اوپر حقارت کی نگاہ ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سمجھ لیجیے، اس بات یاد رکھیں، کسی بھی مومن یا کافر پر حقارت کی نگاہ ڈالنا یہ بے حقیقت ہے، یہ کیا ہے، کیڑا، یہ نگاہ ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ تو اب جو شخص متکبر ہوگا وہ تو ہر ایک کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، جتنے انسانوں کو دیکھے گا حقارت کی نگاہ سے اتنے ہی گناہ کبیرہ اس کے نام اعمال میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ایسا زبردست گناہ ہے یہ کہ اس سے صرف ایک یہ بات ہے۔ پھر جب تکبر ہوگا تو بات بھی دوسرے سے ایسی کرے گا کرخت انداز میں جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے۔ کسی مسلمان کا دل توڑنا یہ گناہ ہے، اور یہ جو میں نے کہا کہ کافر کو بھی حقارت سے نہ دیکھو یہ بھی گناہ ہے، یہ اس واسطے کہ کیا پتا کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کافر کو ایمان کی توفیق دے تم سے آگے بڑھ جائے، کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے۔ کافر سے کی حقارت نہیں، کفر کی حقارت تو ہونی چاہیے لیکن کافر کی حقارت نہیں، فسق کی اور گناہ کی حقارت ہو لیکن گناہگار کی حقارت نہیں۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور در حقیقت یہ اسی طرح یہ بغیر صحبت کے حاصل نہیں ہوتی بات۔ یہ فرق کہ کس وقت میں حقارت کر رہا ہوں گناہ کی اور کفر کی، اور کس وقت کر رہا ہوں اس آدمی کے جو اس کفر یا گناہ میں مبتلا ہے، یہ پتہ آدمی کو بسا اوقات نہیں چلتا۔ یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ تو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، کسی کی حقارت دل میں لانا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اب اور تو کیا ہمارے آپ سے تو کیا کس شمار کتار میں ہے؟ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں، جن کی باتیں سنایا کرتا ہوں آپ حضرات، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے فی الحال اور کافر سے فی المعال والاحتمال اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ اپنے آپ کو ہر مسلمان سے اس وقت اور کسی کافر سے اس احتمال سے کہ شاید یہ کسی وقت مسلمان ہو جائے اور آگے بڑھ جائے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ تو یہ تکبر ایمان کے ساتھ اللہ بچائے کروانے، جب تکبر ہو جاتا ہے پیدا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو بعض اوقات ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ آخر یہ تکبر ہی تو تھا جو شیطان کو لے ڈوبا، ابلیس کو کہا گیا کہ سجدہ کر، تکبر آ گیا دماغ کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہوں، اس کی حقارت آ گئی، اپنی بڑائی آ گئی، ساری عمر کے لیے راندہ درگاہ، مطرود مردود، اتنی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے حضرت حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر آپ پر ہمارے ماں باپ سے کہیں زیادہ مہربان ہیں، وہ فرما رہے ہیں اس حدیث کے اندر کہ اس سے یہ سبق لو کہ تکبر پھٹکنے نہ پائے۔ اور یہ ایسی بیماری ہے اللہ بچائے کہ بسا اوقات بیمار کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، حقیقت میں اس کے اندر تکبر ہوتا۔
اس کا پتہ چلانا بھی آسان نہیں ہوتا، اور اسی لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی اللہ والے سے، کسی شیخ سے تعلق قائم کرو۔ یہ جو پیری مریدی کا رواج ہے کہ کسی کے ساتھ کے ہاتھ پر جا کر بیعت ہو گئے، کسی سے مرید ہو گئے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تو برکت ہوگی، وہ کچھ وظیفے بتا دیں گے تو وظیفے پڑھ لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ خوب یاد رکھ لیجئے کہ یہ اس کا اصل مقصد نہیں۔ اصل مقصد کسی شیخ کی طرف رجوع کرنے کا، کسی مصلح کے پاس جانے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیماریاں دل کی ہیں، جن میں سر فہرست ہے تکبر کی بیماری، یہ تکبر کی بیماری، اس کا علاج کرا۔ جیسے بیمار کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس بیماری میں مبتلا ہوں، بسا اوقات اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس بیماری میں مبتلا ہوں، ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے، طبیب تشخیص کرتا ہے، بتاتا ہے کہ فلاں بیماری میں ہو، اور اس کا علاج تجویز کرتا ہے۔ تو اسی طرح شیخ جو ہوتا ہے یہ روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ آج کل اور مصیبت یہ آ گئی کہ روحانی علاج نام رکھ دیا وہ تعویذ گنڈوں کا، اس کو کہتے ہیں لوگ روحانی علاج۔ تعویذ لکھوا لیے، گنڈے لکھوا لیے، دم درود کرا لیا، اس کو لوگ اس کا نام روحانی علاج رکھ دیا۔ خوب سمجھ لیجیے یہ روحانی علاج نہیں۔ روحانی علاج یہ ہے کہ اپنی جو دل کی بیماریاں ہیں، تکبر، حسد، بغض، عداوت، یہ چیزیں جو انسان کے دل کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے علاج کے لیے کسی شیخ کی طرف رجوع کیا جائے، اور وہ پتہ لگاتا ہے کہ اس میں تکبر اگر ہے تو اس تکبر کا علاج کیا ہوگا، وہ علاج تجویز کرتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ کے ہاں سب سے زیادہ زور اس بات کے اوپر کہ آدمی ان بیماریوں کے اندر مبتلا لوگ آتے اور آپ ان کا معالجہ فرماتے، علاج کرتے۔ علاج بھی اس کا کوئی دوا پلا کر نہیں ہوتا، وظیفے پڑھوا کر نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ ان کا علاج اسی طرح کیا گیا، آئے بھائی تمہیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کہ نہ بھائی وظیفہ کچھ نہیں، بس یہ جو مسجد کے اندر نمازی آتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کیا کرو، مسجد کے نمازیوں کے جوتے سیدھے کرو، اس کام پہ لگے، نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی تسبیح، نہ کوئی ورد، یہ کام کرو۔ اس لیے جو پہچان لیا کہ اس شخص کے اندر بیماری ہے تکبر کی، اس کو ٹھیک کرنا، تو یہ علاج ہے۔ غرض تو بھائی اس کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، یہ بیماری اس طرح داخل ہوتی ہے انسان کے قلب کے اندر کہ بس اوقات اس کو پتہ نہیں ہوتا، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں، حقیقت میں متکبر ہوں، اور یہ تکبر پر سیدھا انسان کو سیدھا راستہ اس کا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تکبر، اللہ تعالیٰ بچائے، سیدھا راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تکبر کے ساتھ ایمان حقیقی تکبر کے ساتھ جمع نہیں، تو اس واسطے اس کے علاج کی فکر۔ اس حدیث میں تنبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا۔ اور دوسرا حصہ جو فرمایا کہ جنت بھری ہوئی ہے ضعفاء اور مساکین، جن کو تم دنیا کے اندر بے حقیقت سمجھتے ہو، غریب غربا، فقیر فقراء، معمولی حیثیت والے، معمولی کپڑے پہننے والے، ایسے لوگ جن کی طرف لوگ التفات بھی نہیں کرتے، اللہ جل جلالہ سے قریب ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، وہ جنت کے اندر اکثر لوگ ایسے ہوں۔ دیکھا نہیں قرآن کریم میں کہ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی اتباع میں ان کے پیچھے لگنے والے یہ غریب غربا، کمزور مسکین قسم کے لوگ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ سارے مشرکین جتنے تھے وہ سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے تھے کہ جی ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں، کوئی ماہی گیر ہے، کوئی بچھیرا ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی معمولی پیشہ رکھنے والا ہے، یہ آپ کے ساتھ آتے ہیں اور ہم ہیں بڑے بڑے سردار، تو ان کے ساتھ ہم کیسے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے اوپر فضل فرمایا، ان کو وہ مقام بخشا کہ ان مقام کو دوسرے لوگ ترستے رہے۔ تو یہ ظاہری اعتبار سے جو لوگ کمزور نظر آتے ہیں ان کو کبھی یہ نہ سمجھو کہ یہ
حقیر ہیں معاذ اللہ، یا ان کی تحقیر کبھی دل میں نہ لاؤ، ان کے ساتھ معاملہ برتاؤ، ایسا نہ کرو۔ دوسری بات جو اس حدیث میں عرض کرنے کی ہے خاص طور پر وہ یہ کہ دو لفظ استعمال کرنا ہے، ضعفاء اور مساکین۔ ضعفاء کے ایک معنی تو ہے، ضعفاء کے معنی ہے کمزور، یعنی کمزور جسمانی اعتبار سے کمزور، مالی اعتبار سے کمزور، رتبے کے اعتبار سے کمزور، منصب کے اعتبار سے کمزور۔ دوسرا لفظ استعمال فرمایا مساکین۔ یہ مساکین جمع ہے مسکین، اور مسکین کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک تو مسکین کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس پیسے نہ ہو، مفلس، اس کو بھی مسکین کہا جاتا ہے۔ اور ایک مسکین کہتے ہیں اس شخص کو کہ پیسے ہوں یا نہ ہو لیکن اس کے مزاج میں مسکینی ہے، اس کے طبیعت میں مسکینی ہے۔ وہ چاہے پیسے ہوں اس کے پاس، مالدار بھی ہو، لیکن طبیعت میں تکبر پاس سے نہیں گزرا۔ وہ مسکینوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، مسکینوں کو اپنے قریب رکھتا ہے، عاجزی اس کی طبیعت میں ہے، تکبر کی بات کبھی نہیں کرتا، وہ بھی مسکین کے زمرے میں داخل ہے۔ لہذا یہ شبہ نہ ہو کہ صاحب اگر کسی کے پاس مال ہے اور خوشحال ہے تو ضرور جہنم میں جائے گا، اللہ بچائے، ایسا نہیں۔ مراد یہ ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا، دولت عطا فرمائی، یہ اس کی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن طبیعت میں اگر مسکینی ہے، طبیعت میں اگر عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق پوری طرح ادا کرتا ہے، تو وہ بھی مسکین کے زمرے میں انشاءاللہ داخل ہے۔ اور اپنی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں مجھے موت دیجیے، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرمائے۔ یہ حضور دعا فرما رہے ہیں۔ اب ایک طرف تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، باقاعدہ پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، کہ اللہ میں فقر سے، مفلسی سے، دوسروں کی احتیاج سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو فقر سے تو پناہ مانگی، لیکن مسکینی کی دعا فرمائی کہ اللہ مجھے مسکین بنائیے، مسکین بنا کر زندہ رکھیے، مسکین بنا کر موت عطا فرمائیے۔ تو معلوم ہوا کہ مسکینی کوئی اور چیز، یہ فقر و فاقہ مراد نہیں، اس سے مراد وہ طبیعت کی مسکینی، مزاج کی مسکینی، اور تواضع، اور دوسروں کے مسکینوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ چیز بھی ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس بشارت کے اندر جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر آخر میں یہ بات جملہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اس طرح فرما دیا دونوں کے درمیان، جنت اور جہنم کے درمیان، کہ اس سے کہہ دیا کہ بھائی تم تو میری رحمت کا نشان ہو، لہذا جس پر مجھے رحمت کرنی ہوگی تمہارے ذریعے رحمت کروں، اور تم میرے عذاب کا نشان ہو، جس پر عذاب دینا ہوگا تمہارے ذریعے دوں گا، اور دونوں کو بھر کے رہوں گا، جنت بھی سے بھی بھروں گا، جنت کو بھی بھروں گا انسانوں سے، اور جہنم کو بھی بھروں گا، اس واسطے کہ دونوں قسم کے انسان پائے جائیں گے دنیا میں، وہ بھی جو جنت کے حقدار ہیں، جنت کے اعمال رکھنے والے ہیں، اور وہ بھی جو جہنم کے اعمال رکھنے والے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا۔ ایک بزرگ تھے، وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ساری عمر کبھی ہنستے نہیں، کبھی ان کے منہ پر تبسم بھی نہیں دیکھا گیا، ہر وقت فکر مند جیسے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کبھی ہم نے ہنستے نہیں دیکھا، نہ کبھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئی، ہمیشہ فکر مند نظر آتے ہیں، کیا وجہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ حدیث میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق ایسی ہے جو جنت کے لیے پیدا فرمائی، اور کچھ مخلوق ایسی ہے جو جہنم کے لیے پیدا فرمائی، مجھے یہ پتا نہیں کہ میں کون سے زمرے میں داخل ہوں۔ تو جب تک یہ پتا نہ چل جائے کہ میں جنت والے زمرے میں داخل ہوں، اس وقت تک ہنسی کیسے آئے، اس وقت تک تبسم کیسے آئے؟ تو یہ فکر میں مبتلا رہتا ہوں۔
وَكَيْفَ تَنَامُ الْعَيْنُ وَهِيَ قَرِيرَةٌ، بزرگ کا شعر ہے، وَكَيْفَ تَنَامُ الْعَيْنُ وَهِيَ قَرِيرَةٌ وَلَمْ تَدْرِ فِي أَيِّ الْمَحَلَّيْنِ تَنزِلُ، کہ آنکھ، مومن آنکھ اطمینان کے ساتھ چین سے کیسے سو سکتی ہے جب تک کہ اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ دونوں مقامات میں سے کس مقام پر جا کر اس کا ٹھکانہ ہوگا، جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا۔ تو ساری عمر ہنسی نہیں آئی۔ دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ جس وقت انتقال ہوا، روح قبض ہوئی، روح قبض ہوتے ہی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، روح قبض ہوتے ہی چہرے پر مسکراہٹ کہ آج پتہ لگ گیا کہ میں کس زمرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تھا۔ تو یہ فکر جن لوگوں کو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فکر جن کو عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقام رضا میں ہیں ہم یا معاذ اللہ مقام غضب میں ہیں، وہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کے اوپر یہ بات طاری ہو جائے تو واقعی ہنسی کیسے آئے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ایک کرم ہے ہم پر، آپ پر، کہ یہ کیفیت طاری نہیں ہونے دیتے، طاری نہیں ہونے دیتے۔ اگر طاری ہو جائے سارے انسانوں پر تو دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، چل نہ سکے، اس واسطے یہ کیفیت طاری نہیں ہونے دیتے۔ لیکن ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا احادیث میں متنبع فرماتے رہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ غفلت میں مبتلا رہو اور ساری عمر کبھی خیال نہ آئے کہ کہاں جا رہے ہو، جنت کی طرف جا رہے ہو کہ جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ دیکھ لو اپنے راستے کو، جس راستے پر چل رہے ہو وہ آیا جنت کی طرف جانے والا ہے یا جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ اعمال کو دیکھ، اس اعمال سے پتہ لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس مخلوق میں شامل فرمائے جو اس نے اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کرنا۔ آمین۔